قرآن کہہ رہا تدعو من ادبر و تولی، پکارے گا، جہنم پکارے گی کن لوگوں کی جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مطالبہ مت کرو، تم یہ جو مطالبہ کر رہے ہو جہیز کا مطالبہ ہے، موٹر سائیکل کا مطالبہ ہے، اتنے آدمی کھانا کھانے کے لیے آئیں گے، ڈوب کر مر جانے کی بات ہے، بھکاری بن گیا ہے یہ انسان، بھکاری بنا ہوا ہے۔ مجھے موٹر سائیکل بھی چاہیے، مجھے جہیز میں تکیہ اور گدا اور پنکھا بھی چاہیے، جس نے اپنی لڑکی دے دی، اور کیا چاہتے ہو تم؟ جوان کر کے اپنا جگہ کا ٹکڑا نکال کر تمہیں دے دیا ہے، تم پھر بھی مطالبہ کرتے ہو موٹر سائیکل کا، پھر بھی مطالبہ کرتے ہو تم کہ اے سی بھی آنی چاہیے۔ اے سی نہیں دی، پریشان کر رہا، کنگا کرا۔ ایک صاحب نے بتایا مجھے، یہی ٹانڈے کی بات بتا رہا ہوں، کہیں اور کی نہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ کنگا پر لڑکی کو اتنا مارا کہ تو اپنی ماں کے سے یہ کنگا لے کر آئی، تو بے شرم ہے کہ تو کنگا خود نہیں لا سکتا ہے، یہ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ کنگا بھی تیرے لیے وہ لے کر کے آئے۔ ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے کہ تم لوگ مطالبہ کرتے ہو۔ اگر تم یہ مطالبات جاری رکھو، یاد رکھو، دیکھو جب بادل آتا ہے بچہ بھی دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، بچہ بھی دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ جب ہمارے حالات اس درجے پر پہنچ جائے تو ہر کس و ناقص ان حالات کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اب یہ قوم اللہ کے عذاب سے بچنے والی نہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ برما تشریف لے گئے اور وہاں حضرت نے ایک بلیغ خطبہ دیا، بہترین۔ تو وہاں حضرت نے ایک بات اپنے بیان میں بڑے جوشیلے انداز میں بیان فرمایا کہ دیکھو یہی بات کہ بادل جب آتا ہے بچہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بارش کی اطلاع ہے، بارش آنے والی ہے، قبل اس کے کہ تمہارے گھروں میں تالے ڈال دیے جائیں، تمہیں اس ملک سے باہر کر دیا جائے، تم اپنے گھروں سے نکل پڑو، اللہ کے راستے میں شامل ہو جاؤ، نکل پڑو گھروں سے۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ وقت قریب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت کا جملہ ہے کہ میں بزرگ تو نہیں ہوں مگر میں یہاں کے حالات کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات عکاسی کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہاں ضرور مسلمان گرفت کے اندر آئے گا اگر اس نے اپنے حالات کو نہیں بدلا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، ایسا ہی ہوا، واقعہ یہ جو کا تو پیش آیا، مکان میں تالے پڑ گئے، لوگ پیدل بھاگے، اب بچوں کو چھوڑ دیا، مکان کو چھوڑا، اپنی دولت کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر جو کروڑ پتی تھے ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، اس ملک کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ مہینوں لوگ جنگلات کا پیدل سفر کرتے رہے، کتنے راستے میں مر گئے۔ تو دوستو کہیں ایسا نہ ہو جو حالات ہمارے ہیں، ہماری بستی کے جو حالات ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو حالات ہے ہمارا نوجوان شراب پینے لگا ہے، بیئر کا عادی ہوتا جا رہا ہے، جوئے کا عادی ہوتا جا رہا ہے، سٹے کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم سٹا اور جوا کھیل کر اس آیت کے مصداق بن سکتے ہو؟ ہرگز نہیں بن سکتے ہو۔ اگر اس آیت کے مصداق بننا چاہتے ہو جوئے کو چھوڑنا پڑے گا، سٹے کو چھوڑنا پڑے گا، رسومات کو چھوڑنا پڑے گا، رسومات کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک تم ان رسومات کو ختم نہیں کرو گے اور اپنے آپ کو سادگی پر لے کر نہیں آؤ گے تو دوستو پھر اللہ کے عذاب کو یہ چیزیں دعوت دینے والی ہے۔ کافرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب؟ اللہ کا عذاب بڑا قریب ہے۔ خداوند قدوس جب گناہ بڑھتا ہے، عصیاں بڑھتا ہے اور پورا معاشرے کو گناہ جب گھیر لیتا ہے تو یاد رکھنا اس میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بچ پائیں گے، اس لیے کہ گناہ ہوتا رہا، اللہ کی نافرمانی ہوتا رہا، کوئی کہنے والا نہ رہا، کسی کے چہرے پر جنبش نہ آئی، پیشانی میں بل نہ پڑے ان بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے، ان نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے۔ اگر وہاں پر جو رہنے والے نیک لوگ ہوں گے انہوں نے ان بدماشیوں کو نہیں روکا، ان برائیوں پر قدغن نہیں لگائی تو یاد رکھو وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو ان کو بھی گھیر لے گا۔ تو اس لیے دوستو بہت آگے جا چکے ہو، اللہ کی نافرمانی بہت آ چکی ہے، واپس آ جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. چھوڑ دو ان رسومات کو, ختم کر دو ان خرافات کو, بعد آ جاؤ ان رسومات سے. یہ جہیز ایک لعنت بنا ہوا ہے, ختم کر دو. سادگی کے ساتھ نکاح کرو, اتنی سادگی کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جابر کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہ جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے, اس بات سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کے یہاں کتنی سادگی تھی. نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا بھی ضروری نہ سمجھا کہ نکاح حضور پڑھائے, حضور کو دعوت دی جائے. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی انسانیت روئے ضمیر پر رہی. جو عقیدت, جو محبت ان کو آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, کسی اور سے نہیں. لیکن انہوں نے اتنا بھی اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ حضور کو دعوت دی جائے کہ آپ میرا نکاح پڑھا رہے. حضور کو پوچھتا پڑا, عبداللہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ سادگی. تو ہمارے اندر داماد نہ آ جائے, گھوڑا جب تک نہیں چل سکتا ہے. داماد کو 5,000 روپے گھوڑے کو ہاتھ لگانے کے چاہیے, چپل اتار چاہیے, اس کو جو ہے دلہے کے جوتے غائب کر دیے, 2,000 روپے اس کے چاہیے. بھکاری بن گئے, بالکل بھکاری بن گئے. باز آ جاؤ, اگر باز نہ آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ورزی پر اٹل جائے اور اس اپنے اعمال کو نہ بدلے اور اپنے اس عمل سے نہ ہٹے. تو پھر دوستو اس قوم کو اللہ باقی نہیں رکھتا ہے. اللہ چاہے گا اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے, نیست و نابود کر دے گا پوری دنیا کو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری پر کمر بستہ ہوگی, جو اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گی.